نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. بلندی اسی کے لیے ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، عظمت و شان اسی کے لیے ہے، کبریائی اور ثنا خواری اسی کے لیے ہے. وہی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، وہی شان و شوکت کا مالک ہے، وہی حاکم ارض و سما ہے، مالک کائنات ہے، زندگی اور موت کا خالق ہے، دنیا میں حکمرانی کرنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم الانبیاء والمرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی تمام آل پر، آپ کے اصحاب پر، ازواج مطہرات پر اور قیامت تک آنے والے تمام صالحین پر. محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی اور ملی دوستوں، زندگی ہماری جو دنیا کی زندگی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. زندگی کا جو یہ سفر ہمارا جاری ہے، ایک دن آئے گا یہ سفر رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم انتہا کو پہنچ جائیں گے. یہ زمین، یہ آسمان، کائنات کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری زندگی کی جب انتہا ہوگی تو پھر ہم اس زندگی میں داخل ہوں گے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. موجودہ زندگی کا جو سفر ہے، اس سفر میں ہم نے ایک مدت ماں کے پیٹ میں گزارا اور آج زمین کی پشت پر چل رہے ہیں. کل ایک وقت آئے گا اس زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا قبر سے ہم نکالے جائیں گے، محشر میں جمع ہوں گے. وہاں ایک مدت تک انتظار ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر آخرت کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہوگی. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے قبر کی منزل، قبر کا عذاب اور اس سے ہم نجات کیسے پائیں. قبر برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے اور مومنین کو عذاب قبر پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عذاب قبر کا انکار سوائے ملحد کے، کافر کے اور کوئی نہیں کر سکتا. قبر کا عذاب برحق ہے اور گناہگاروں کو، نافرمانوں کو، مجرموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اس سے دوچار ہونا پڑے گا. قبر بھیانک جگہ ہے، تاریخ اور بھیانک جگہ ہے، اکیلے رہنا ہے، بند جگہ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس جگہ پر تنہا فیس کرنا ہے. قبر کا عذاب ہے تو اسے جھیلنا ہے، اور ایمان کی زندگی تھی دنیا میں تو قبر کے اندر ہم نعمتوں سے مالا مال کیے جائیں گے. مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. مسجد نبوی میں ایک کالی کلوٹی عورت جھاڑو لگایا کرتی تھی، صفائی کا کام کرتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں دیکھتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں ہے. عورت کا ذکر ہے یا راوی بیان کرتے ہو سکتا ہے وہ کوئی نوجوان رہا ہو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ عورت کدھر گئی، نظر نہیں آتی ہے، صفائی نہیں کر رہی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نے تو فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دیا، جب اس کی وفات ہو گئی تو مجھے خبر دینی چاہیے تھی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے تو سمجھا کوئی معمولی بات ہے، ہم نے دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے اس کی قبر تک لے چلو. آپ اس کی قبر تک گئے اور نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، یہ قبریں تاریک جگہ ہیں اور قبر والوں کے لیے تاریکی سے بھری ہوئی ہے. اور اگر میں اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو اس کے لیے آسانی ہوگی، اللہ اس کی قبر کو منور کر دے گا. تو قبر بھیانک جگہ ہے، تاریک جگہ ہے. مسجد کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے، اس کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے اور اس کو اجر دیتا ہے قبر کے اندر. تو قبر جو ہے تاریک اور بھیانک جگہ ہے. تیسرے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پہ جاتے تو زار و قطار رونے لگتے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. آپ سے پوچھا جاتا، لوگ پوچھتے صحابہ کرام کیا وجہ ہے آپ جنت کا ذکر ہو اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہو اتنا نہیں روتے ہیں، کسی قبر پہ آتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، بے شک قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو آدمی قبر کی پہلی منزل میں نجات پا گیا اس کے لیے بعد میں آسانیاں ہیں، اور جس کے لیے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہی میں دشواری پیدا ہو گئی، یہاں کامیاب نہ ہو سکا تو بعد کی منزلوں میں اور مرحلوں میں اس کے لیے سختی اور پریشانی ہوگی. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر جیسی بھیانک جگہ کوئی نہیں دیکھی، اتنی بھیانک جگہ کوئی نہیں ہے. یہ قبر کسی کافر کو، نافرمان اور گناہگار کو جب دبوچتی ہے تو ایک طرف کی پسلی دوسرے طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہے، منظر ہوتا ہے قبر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ چیز قبر کا وہ عذاب سنائی دیا کرتا جو میں سنتا ہوں. تمہیں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنائی دے، مگر اس خدشے سے کہیں ڈر کے مارے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اللہ سے دعا نہیں کی. بہت بھیانک مرحلہ ہے قبر کے عذاب، اور اس کی حقیقتیں قرآن و حدیث میں بھری پڑی ہیں. اس کے ذکر کا یہ مقام نہیں ہے. یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. ایک مومن کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے فکر کرنی چاہیے. قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کی فکر ہو، جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوششیں ہو، جنت میں جانے والے اعمال کو انجام دہی کی فکر ہو، آخرت کی تیاری ہو. اصل مقصد میرا یہی ہے کہ قبر کا وہ منظر یاد کریں، قبر کے عذاب کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں، اپنے ذہن میں موت کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کی انتہا کو سمجھیں، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، آنے والی زندگی کی تیاری کریں. مومن اس چیز کی ہمیشہ فکر کرتا ہے. قبر کا عذاب برحق ہے. فرعون اور اس کے آل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کے اندر ارشاد فرمایا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون اور آل فرعون پر صبح و شام اللہ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے. صبح و شام فرعون اللہ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے.
شبہ سا۔ فرعون تو ابھی جہنم میں تو نہیں گیا، ابھی قبر میں ہے، ابھی برزخ کی زندگی میں ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ انسان کو اس کی قبر میں، اس کی جگہ میں، قبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جگہ ہے، موت آئی یا اس کا جسم ہے، اس کی لاش ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے جسم اور روح دونوں کو سزا دیتا ہے۔ عذاب قبر سے مراد اس کے جسم اور اس کی روح دونوں کو اللہ سزا دیتا ہے۔ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب کسی مردے کو قبر سے نکالا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا جسم سڑ گل گیا رہتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کو سزا کیسے ملی، اس کو عذاب کیسے ہوا؟ ہم تو کچھ دیکھ نہیں رہے۔ یا اگر کسی کی لاش پڑی ہوئی ہو، مہینوں چند مہینوں پڑی ہوئی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے جسم کے ساتھ کوئی کچھ سلوک نہیں ہے، آگ نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، تو پھر عذاب قبر کائے کا؟ یہ منکرین ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں۔ جو حقیقی مسلمان ہے اللہ کے کلام پر یقین کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے کہ عذاب قبر ہے تو ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہماری عقل نہیں بھانپ پاتی، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، تو پھر یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہماری عقل کا قصور ہے۔ ہم اپنی عقل کو، آنکھوں کو کوسیں گے لیکن شریعت کا انکار نہیں کریں گے۔ ایک شخص اگر یہیں پہ مسجد میں یا روم میں سو جائے، خواب دیکھ رہا ہو اور خواب میں ڈراؤنی چیز ہو، شیطان ڈرا رہا ہو، چھت سے کود رہا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو خواب میں، تو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہوتا ہے، سویا رہتا ہے، مگر خواب میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھتے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ جب دنیا کا معاملہ ایسا ہے تو برزخ کا معاملہ کس قدر اہم ہو سکتا ہے، قیاس کر سکتے ہیں۔ تو عذاب قبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون پر صبح و شام اللہ تعالیٰ آگ پیش کرتا ہے، آگ کا عذاب دیتا ہے، آگ کے عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرعون اور آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یعنی ابھی جو عذاب دیا جا رہا ہے، آگ کا عذاب، یہ تو برزخ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے۔ اور جب حساب و کتاب ہو جائے گا، فائنل ہو جائے گا، اسے جہنم جانا ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ فرعونیوں کو، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا، سخت ترین۔ تو یہ قبر کا عذاب قرآن کی آیت سے اور متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے اور ہمیں اس سے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بدولت آدمی قبر میں عذاب میں مبتلا ہوتا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سی برائی اور خطا ہے جس کی وجہ سے آدمی قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا؟ کس وجہ سے؟ تو ایک مومن جانتا ہے ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی قبر میں عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ اور بعض ایسے گناہ ہیں، بعض ایسے جرم ہیں جس کی سزا بدترین ہے، قبر میں اس کی سزا انتہائی شدید ہے، اس کی بھی فہرست بہت لمبی ہے۔ چند ایسے اسباب کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان عام ہے اور کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں میں ملوث ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے تاکہ ہم عذاب قبر میں گرفتار نہ ہوں۔ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ جھوٹ کا ہے۔ جھوٹ بولنا شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، معاملات میں، تجارت میں، آئلی معاملے میں، معاشرتی معاملے میں، دینی اور دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا قبر میں بہت سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بولنا بڑے عذاب کا باعث ہے،
بلکہ معراج والے ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک شخص کی گدی چیری جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا تھا اس کی گدی سے اس کو چیرا جا رہا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا, جھوٹ بول کر اس کو دور دور تک پھیلاتا تھا, اور اس جھوٹے آدمی کو قیامت تک اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے گا, قیامت تک. تو زندگی کے مرحلے میں جھوٹ سے بچیں اور دغا سے بچیں, جھوٹ بولنے سے بچیں. بطور خاص دینی معاملے میں جو بات حق نہ ہو آپ جھوٹ بات کو لوگوں پر پیش کریں کہ یہ حق ہے, یہ تو اور بھی بڑا جرم ہے. جھوٹ سے اپنے دامن کو بچائیں, اپنے دل کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں. یہ دنیا میں بھی ہلاکت کا باعث ہے اور آخرت میں قبر میں عذاب علیم کا باعث ہے, دردناک عذاب کا باعث ہے. ایک وجہ جو قبر میں عذاب کا سبب بنتی ہے. دوسری وجہ حرام کاری, سود خوری, سود کھانا, باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنا. یہ انتہائی بدترین جرم ہے اور اتنی بڑی قباحت اس کی کہ قبر میں اس کا بہت بڑا عذاب ہو سکتا ہے, اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہو سکتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سود کا تذکرہ آیا ہے کہ جو سود تم نے پہلے کر لیا اب چھوڑ دو, اگر غلطی سے انجانے سے ہو گیا چھوڑ دو, اب اسے لینے کی کوشش نہ کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم نے سود سے باز نہیں آیا سود سے, سودی کام اور کاروبار سے, تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اتنی شدید وعید کسی بھی برائی کے لیے قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے. اتنی شدید وعید, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا, اس سے بڑا خطرناک اور کیا ہو سکتا ہے. سود خوری اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور اس کی سزا بھی اتنی شدید ہے. علماء نے لکھا کہ یہ بہت اتنی بڑی وعید ہے کہ کسی گناہ کے لیے اتنی بڑی وعید قرآن اور حدیث میں نہیں آئی. بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اسلامی مملکت میں جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں اگر لوگ سودی کاروبار کرتے ہوں تو خلیفہ وقت کو چاہیے کہ اس پر پکڑ کرے, اس کو تنبیہ کرے, اس سے توبہ کرائے. توبہ کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا یا توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کام سے باز نہیں آتا, اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے. بہت ہی سخت سزا ہے اس کی اور بڑا گھناؤنا کام ہے. مال ناپاک, جسم ناپاک, زندگی ناپاک, پوری زندگی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں سود خوری سے اپنے آپ کو, کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. دارقطنی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح لغیری قرار دیا, یعنی صحیح حدیث ہے کہ تم پیشاب سے استنجا کیا کرو کیونکہ قبر میں اکثر و بیشتر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوگا. بہت سے لوگ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا, کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا یا استنجا کیا تو صحیح سے استنجا نہیں کیا. ناپاکی اور نجاست سے بچنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایک مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ پاک رہتا, کیونکہ اسے رب کی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اور اسے ہمیشہ پاکی کا حکم بھی دیا گیا. یہ ایمان کا حصہ ہے, لہذا مومن کبھی ناپاک نہیں رہتا. اور پیشاب کے چھینٹے سے, نجاست سے, گندگی سے اور پیشاب سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے اور اچھے طریقے سے استنجا کرنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کو پتا چلا کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں لوگوں کو بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا, معمولی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے رہا ہے. وہ معمولی بات کون سی تھی؟ ایک یہ تھا کہ پیشاب کے چھینٹے سے وہ نہیں بچتا تھا, اور دوسری وجہ تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا تھا, چغلخوری کیا کرتا تھا. غیبت اور چغلی یہ بھی قبر میں عذاب کا باعث ہے اور یہ ہمارے سماج میں عام ہے. جہاں 2 بندے بیٹھے, 4 بندے بیٹھے,
اپنے بھائی کی غیبت، مسلمانوں کی غیبت، خاندان کی غیبت، اعزا اقربا کی غیبت، صرف غیبت ہی نہیں بلکہ چغل خوری بھی کرتے ہیں۔ غیبت اور چغل خوری میں فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے، اور چغل خوری کہتے ہیں اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی اس نیت سے کرنا تاکہ فتنہ پھیلے، وہ بدنام ہو، اس کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلے، فتنے کا لوگ شکار ہو، مزید اس کی برائیاں کی جائیں، یہ چغل خوری ہے۔ چغلی بھی قبر میں عذاب کا باعث ہے اور غیبت بھی قبر میں عذاب کا باعث ہے۔ دونوں چیزیں عذاب کا باعث ہیں۔ اور چغل خور جو فتنہ پھیلانے کی وجہ سے اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، خاندان میں لڑائی ہو، آدمی آدمی میں جھگڑا ہو، انتشار پھیلے، مولوی آپس میں لڑے، مسلمان بھائی آپس میں تنازع کرے، اس نیت سے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو یہ چغل خوری ہے۔ ایسا آدمی تو جنت ہی میں نہیں جائے گا، ایسا آدمی جنت ہی میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قطار، یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بھیانک سزا ہے۔ تو غیبت اور چغلی عذاب قبر کا بھی باعث ہے اور چغل خوری جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک آدمی کے لمبے لمبے ناخون، تانبے کے ناخون ہیں، اور تانبے کے ناخون سے اپنے چہرے کو لہو لہان کر رہا ہے، نوچ رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لمبے ناخون سے اپنا چہرہ نوچ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنے بھائی کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے۔ ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ لوگوں کا گوشت کھانا کسے کہتے ہیں؟ غیبت کرنے کو قرآن نے لوگوں کا گوشت کھانا کہا، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانا کہا۔ یہ لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ اور وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، ان کی عزت کو داغدار کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو لوگوں میں عام کرتا ہے تاکہ لوگ فتنے میں واقع ہوں اور ان کی برائی کو لوگ عام کریں۔ ایسے لوگوں کو قبر میں سزا دی جاتی ہے، اور ایسی سزا کہ خود اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ خود آدمی اپنے ہاتھ سے، اپنے ناخون سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو بہرکیف قبر میں غیبت اور چغلی بھی عذاب کا باعث ہے۔ ہمیں اس سے بھی خیانت کرنا، بھی لوگوں کے مال میں خیانت کرنا، یہ بھی عذاب قبر کا موجب اور باعث ہے۔ عہد رسول میں ایک آدمی نے صرف چادر چرائی تھی مال غنیمت سے، وہ چادر اتنی بڑی خطرناک ہو گئی اور اس کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن گئی کہ قبر میں وہی چادر آگ کا انگارہ بن گئی اور اس کی قبر کو آگ سے منور کر رہی وہ چادر، صرف ایک چادر۔ اور ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں ڈاکہ ڈالتے ہیں، جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کی زمین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کے بینک بیلنس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ہم خیانت کرتے ہیں، امانت داری میں خیانت کرتے ہیں، مال میں خیانت کرتے ہیں، گھر والوں کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ خیانت کرنا یہ بھی قبر میں عذاب کا باعث ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا جاننا، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ ہمیں برتری کا کون سا حق ہے؟ اگر طاقت ہے، اگر خوبصورتی ہے، اگر مال و دولت ہے، اگر جاہ و منصب ہے، یہ تو خود سے ہم نے نہیں لیا ہے، یہ ہماری قسمت ہی ہمیں ملی ہے۔ یہ جسم ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، یہ کسی کا دیا ہوا۔ اس پر گھمنڈ کیسا، اس پر غرور کیسا؟ جو دولت ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے کسی کو نصیب ہوتی ہے، اس پر گھمنڈ کیسا؟ تکبر کرنا کسی بھی ناحیے سے، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، میں فلاں سے اچھا ہوں،
میں فلاں سے بہتر ہوں، اسی کا نام کبر ہے، اسی کا نام تکبر ہے۔ کہ تکبر کی تعریف کی گئی ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، صحیح بات کا انکار کر دے، یہ تکبر ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھیں، کمتر سمجھیں اپنے سے، تو یہ کبر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں۔ ہاں، اعمال کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ باعزت ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ باعث تکریم ہے، اللہ سے ڈرنا یہ عزت اور شرف کی چیز ہے۔ وہ آدمی اعلیٰ انسانوں میں ہے، لیکن دنیاوی چیزوں کے باعث خود کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہے۔ اور جو تکبر سے ٹخنے سے نیچے کپڑا گھسیٹتا ہے، یہ قبر میں عذاب کا باعث ہے۔ ایک شخص ایسا ہی تھا، ٹخنے سے نیچے کپڑا گھسیٹ رہا تھا، اسی درمیان زمین اس کو دھسا دیتی ہے، زمین میں اس کو دھسا دیتی ہے، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، دھستا ہی رہے گا۔ یہ تکبر نہ کپڑے میں، نہ مال میں، نہ خوبصورتی میں، نہ طاقت میں، کسی میں ہم کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تکبر چاہے زبان کے اعتبار سے ہو، قومیت کے اعتبار سے ہو، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ہو، کام کے اعتبار سے ہو، یا اور کسی اعتبار، تکبر ہمیں زیب ہی نہیں دیتا۔ ہر قسم کی بلندی اللہ کے لیے، ہر قسم کی بلندی اللہ کے لیے ہے۔ ہم تو پست ہیں، ہم پستی حقیر پانی سے پیدا کیے گئے، منی کے قطرے سے ہم پیدا کیے گئے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہماری حیثیت۔ تو ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کسی پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بھی قسم کی برائی ہے، جس قسم کی بھی معصیت ہے، سارا گناہ قبر میں عذاب کا باعث ہے۔ اور چند جو میں نے گنایا، یہ بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے شدید قسم کا عذاب قبر میں دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اولاً ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ثانیاً کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں مخالفت سے بچنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایک مولوی کہے گا ایک دعا پڑھ لو اور تمہارا کاروبار چمک جائے گا، ایک دعا پڑھ لو زمین کا خزانہ مل جائے گا، ایک چیز کر لو یہ چیز مل جائے گی۔ آپ ایمان والے بنے۔ ایک کوئی چیز کرنے سے کوئی جو ہے ایک کوئی ایسا علاؤ الدین کا چراغ نہیں، اس کو آپ رگڑ دیے تو جین حاضر ہو جائے، جو کہوں آپ کو دے دے گا۔ آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا، تب جا کر اللہ سے دعا کریں گے، مانگیں گے، تو آپ کا عمل اور آپ کی دعا اللہ کی ہاں قبول ہوگی۔ اور آپ چاہتے ہیں گناہگار ایک طرف، ایک کوئی وظیفہ پڑھ لیں، اور چاہتے ہیں دن دہاڑے آپ جو اچانک مالدار ہو جائیں، آپ کا کاروبار چمک جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑتا ہے، گناہوں سے بچیں، تب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اپنی پکڑ سے بچائے گا، آزمائشوں میں کامیابی دے گا۔ تو جو گناہ ذکر کیے گئے ان سے تو بطور خاص بچنا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی معصیت کا کام ہے ان تمام معصیتوں سے بچنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا۔ یہاں جو مرکز ہے دل، جہاں سے اعمال کا صدور ہوتا ہے، اور جو نیت کی جگہ ہے، یہیں سے ہماری نیت بنتی ہے اچھائی اور برائی کی۔ اس دل کو پاک کریں۔ یہاں کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ اپنے آپ کو، اس دل کو پاک کرنا ہے کبر سے، غرور سے، نفاق سے اور خیانت سے۔ یہ ساری جگہ یہی ہے، یہی اندر کوئی دیکھ نہیں رہا آپ کے اندر کیا بھرا پڑا ہے، گندگی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس دل کی تطہیر کریں، یہاں سے غیبت کو، حسد کو، نفاق کو، کفر کو، ان سب آلائشوں سے دل کو پاک کریں، اور اس دل کے اندر ایمان کو جاگزی کریں، ایمان کو، امانت داری کو، تقوی کو، اللہ کا ڈر کو۔ کوئی دیکھے گا نہیں، لیکن آپ کے سینے میں وہ امانت داری، وہ دیانت داری، وہ ایمانداری اللہ کے یہاں روشن ہوں گی، اور اللہ اس کے بدلے آپ کو بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ دل کی تطہیر کریں، اور پھر اس کے بعد جسم کو پاک کریں۔ اس ہاتھ سے کوئی گناہ نہ کریں، پیر سے کوئی گناہ نہ کریں، آنکھوں سے جرم نہ کریں، ہاتھوں پیر سے جرم نہ کریں، جسم کو کسی برائی میں ملوث نہ کریں۔ دل کی بھی اصلاح کریں، اور جسم کے اندر جو اعضاء و جوارح ہیں اس کو بھی گناہوں سے پاک کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے یہاں ایمان اور عمل صالح یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، اور میدان محشر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا، اور یہی ایمان و عمل صالح جنت میں جانے کا سبب بھی ہے۔
ایمان اور عمل صالح صحیح روایات میں ہے قبر میں ہی روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں قبر میں ہی انسان کو بچاتی ہیں، عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچاتی ہیں اور آخرت میں بچائیں گی۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ انسان کو دنیا میں بھی بھلائی سے نوازتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچا لے؟ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ تو اگر تم جاننا چاہتے ہو سنو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں، تم تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، یہ منفعت، نفع بخش تجارت، اس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، ایسی تجارت کی بات نہ بتاؤں جس میں تمہیں گھاٹا نہیں ہوگا، جس میں تمہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ تجارت ہے اور نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ کے راستے میں مال اور جسم کے ذریعہ جہاد کرنا یہ تجارت ہے اور نفع بخش تجارت ہے۔ دنیا کی تجارتوں میں نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تجارت میں گھاٹا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، یہ نفع بخش تجارت ہے۔ یہ تجارت ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچائے گی اور قبر میں فائدہ پہنچائے گی، آخرت میں فائدہ پہنچائے گی۔ یہاں جو اللہ نے فائدہ بتایا کہ ایسی تجارت سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے تمہیں نجات ملے گی دردناک عذاب سے، تو یہ دردناک جو عذاب ہے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، قبر میں اللہ کا عذاب ہے، آخرت میں جہنم میں اللہ کا عذاب ہے، ان ساری جگہوں پر اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچائے گا۔ نفع بخش تجارت، اللہ پر صحیح ایمان، اس کے رسول پر صحیح ایمان، اللہ کی صحیح بندگی اور رسول کے سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ یہ جہاد کرنا بھی اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے ہمیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ قبر جو ہے قبر کے فتنوں میں مبتلا نہیں کرتا ہے، اور شہید صرف جو ہے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں شہید ہوئے وہی نہیں ہے، شہید کی متعدد قسمیں ہیں، شہید کی متعدد قسمیں ہیں۔ آپ کو بتاؤں، شہید جو ہے اللہ کے راستے میں جو مر جائے وہ بھی شہید، جو میدان جہاد میں قتل کیا جائے وہ بھی شہید، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید، جو کسی ملبے میں دب کر مر جائے وہ بھی شہید، جو عورت درد ذہ میں مبتلا ہو کر یا حمل کی حالت میں جس کے پیٹ میں بچہ ہو مر جائے وہ بھی شہید، جو دین کی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے وہ بھی شہید، جو اپنی جان کو بچانے کے لیے جہاد کرے یا اپنی جان کے بچانے میں اس کی موت ہو جائے وہ بھی شہید، جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر مر جائے وہ بھی شہید، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید۔ شہید کی متعدد قسمیں، پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید، اور جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرے مگر میدان جہاد نصیب نہ ہو، بستر پر وفات ہو اللہ کی توفیق سے، وہ بھی شہید کے حکم میں۔ تو شہادت اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی قبر کے عذاب سے ہمیں حفاظت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ رات میں ہمیشہ سوتے ہوئے ہر رات آپ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ ملک کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں وہ صحابی کہ ہم رسول کے زمانے میں سورہ ملک کو کرنے سے اس سورت کو ہم لوگ کہتے ہیں رسول میں السورہ المانعہ کہا کرتے تھے۔ المانعہ کہتے ہیں فتنے سے، عذاب سے نجات دینے والی اور روکنے والی سورت۔ تو اس سورت کو لازماً ہر رات اس کو پڑھ کے سویا کریں، اور صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ سورت کو سمجھنا بھی ہے، اس کے اندر جو احکام آئے ہیں ان کی تصدیق بھی کرنا ہے، اور اس سورت کے جو عملی تقاضے ہیں اس کو پورا بھی کرنا ہے۔
اور ایک غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن وفات پا جائے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، تمام علماء نے، اکثر و بیشتر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن وفات ہونے سے قبر کا عذاب نہیں دیا جاتا، محفوظ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات صحیح سند سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہمیں جو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو جمعہ کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی، سوموار کو وفات ہوئی۔ تو بعض سلف سے، اسلاف سے یہ ثابت ہے کہ سوموار کو وفات پانے کی اللہ سے دعا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے۔ تو بہرکیف جمعہ والی بات ثابت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب ہونا ہے۔ اب ایک مومن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے کیسے بچیں، اس کی تیاری کریں۔ اس کی تیاری جو گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، اللہ کی جس سے نافرمانی ہوتی ہے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نماز میں اور نماز کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، پناہ مانگتے رہیں عذاب قبر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، اور وہ دعا جو ہے ہمیشہ تشہد میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم تشہد کیا کرو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر وفتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم تشہد کرو نماز میں تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک ہے جہنم سے، جہنم کی عذاب سے پناہ مانگو، ایک ہے قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو، اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو، اور مسیح الدجال کے فتنے سے، اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگو۔ میرے خیال سے یہ دعا کتنے کو یاد ہی نہیں ہوگی، نماز میں بھی نہیں پڑھتے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں وہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ سے کیسے پناہ مانگیں گے؟ نماز پڑھیں اور اس دعا کو یاد کر لیں، یہ صحیح دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری حفاظت ہوگی بلکہ ہم قبر میں بھی عذاب سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ بھی کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اور ساتھ ساتھ جو نیک اعمال ہیں، جو بھلی اور اچھی تجارت ہے، نفع بخش تجارت ہے، اللہ اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لانا، تو اللہ اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور جہاد اپنی زندگی کا مشن اور ہدف بنائیں۔ جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف میدان جہاد میں نکل کر کافروں سے جہاد کریں، اپنے نفس سے جہاد کریں، اور زمانے کے حالات سے جہاد کریں، اور ایمان پر قائم رہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں دنیا کے اندر اپنی حفاظت سے نواز دے، بار الہ دنیا میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی بھی ساری ناپاکیاں اور گندگیاں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام گندگیوں کو صاف کر دے۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں سے بنا لے، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں سے بنا لے جن کو تو دنیا میں عذاب سے بچاتا ہے، قبر میں عذاب سے بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا۔ بار الہ ہمیں دنیا میں عزت دے اور ذلت سے ہمیں بچا، آخرت میں ہمیں کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔